احمد عبید صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ احمد عبید صاحب بڑا سادہ سا سوال ہے کہ آپ کے خیال میں کیا چودھری پرویز الہی صاحب پنجاب اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یقیناً اعتماد کے ووٹ لینے میں وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بات بڑی اچنبھا لگتی ہے اور یہ تکلیف دہ بھی ہے فرام مورل کیپنگ ان ویو دی مورل آسپیکٹس، کہ اتنی کھلم کھلا طریقے سے یہ بات ہو رہی ہے کہ جناب وہ پی ڈی ایم والے جو ہیں جی وہ توڑ لیں گے، وہ لے لیں گے۔ وہ مورلٹی کہاں گئی؟ چاہے پالیٹکس ہے یا وہ کورٹ کے اندر کوئی کیس ہے، کسی جگہ پہ بھی آپ کو ایک دامن مورلٹی کا جو پکڑ کے رکھنا ہے تاکہ آپ نیشنل کیریکٹر کو اپ لفٹ کر سکیں۔ اس میں اگر ہم کامیاب نہیں ہوتے ہیں تو اس کا یہ بڑے نقصانات اس کے ہمارے سامنے آ چکے ہیں، مزید آئیں گے بہت زیادہ۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ سے ایک دو سوال اور بھی کرنے ہیں احمد عبید صاحب۔ جی رانا مشہود صاحب، احمد عبید صاحب کہہ رہے ہیں جی چودھری پرویز الہی صاحب بڑی آسانی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیں گے، آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات ہے کہ پی ٹی آئی کے دوست جب موریلٹی کی بات کرتے ہیں تو یہ ذرا ماضی میں جائیں، آج 2 وکٹیں گر گئیں، آج 3 وکٹیں گر گئیں، آج اتنی وکٹیں گر گئیں، سینٹ کا الیکشن، بلوچستان کی اسمبلی، مطلب یہ اپنے لیے جو ہے، اور جہانگیر ترین صاحب کا جب جہاد چل رہا تھا تب وہ ساری حلال موریلٹی تھی، اور آج جو ہے پہلی تو بات ہے کہ اس طرح کی کوئی موو ہم کر نہیں رہے ہیں۔ دوسری بات ہے کہ پرویز الہی صاحب اگر ووٹ لے سکتے تو لے لیتے، ان کو کس نے روکا تھا؟ آرٹیکل 130 کلاس 7 جو ہے وہ بہت کلیئر ہے کہ جس وقت گورنر صاحب نے ان سے کہا کہ آپ، اور ریزنز بتا کے کہ یہ ریزنز ہیں جس کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے میجورٹی نہیں رہ گئی ہے، تو آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں۔ تو اب آپ دوڑ کیوں رہے ہیں اس سے؟ آپ آئیں، آ کے آپ کہیں کہ یہ بیٹھے ہیں 186، میں یہ صبح لے رہا ہوں ووٹ آف کانفیڈنس۔ اور دوسری بات ہے میر صاحب، آج صبح ایک فنکشن میں نے آپ کو سنا جس میں آپ نے کہا کہ گورنر نے ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ گورنر جو کام کرتا ہے وہ آئین اور قانون کے تابع ہو کے کرتا ہے۔ یہ ہمارا قانون، ہمارا آئین ہی ہے جس نے گورنر کو یہ اختیار دیا کہ وہ ووٹ آف کانفیڈنس مانگ سکتا ہے، اور جس تاریخ کے لیے انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس مانگا اس کے 24 گھنٹے ویٹ کیا گیا کہ چیف منسٹر کی طرف سے کوئی چیز آئے، جب نہیں آئے تو آئین کے مطابق۔ لیکن رانا صاحب چیف منسٹر نے انکار تو نہیں کیا تھا کہ میں ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لوں گا، وہ تو اسپیکر نے رولنگ دے دی اس کے خلاف۔ سر دیکھیں بات پتہ کیا ہے، چیزوں کو الجھانا یہی تو پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ ہم 2 کو 2+2 4 نہیں کہہ رہے۔ آج پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے، جس کی وجہ سے معیشت جو ہے وہ، اور عام آدمی کا جو حال ہے، تو یہ جو اسپیکر کی رولنگ ہے یہ اللیگل ہے۔ اور اس کے اوپر میں اگلی بات یہ کہوں گا کہ جب ہائی کورٹ میں گئے تھے پرویز الہی صاحب، تو ہائی کورٹ کا جو بینچ بنا تھا، یہ پچھلے 6 مہینوں میں 50 کیسز آئے ہیں کورٹس میں، جس میں سے 47 کے فیصلے پی ٹی آئی کے حق میں ہو رہے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ عدالت پہ جانبداری کا الزام لگا رہے ہیں۔ میں کھلم کھلا لگا رہا ہوں، میں کھلم کھلا لگا رہا ہوں، میں تنگ آ کے لگا رہا ہوں، کیونکہ آج ان عدالتوں کی ان وجوہات کی وجہ سے جو زد پڑ رہی ہے وہ معیشت پہ پڑ رہی ہے، جو مسئلہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے انڈیسیسونیس، انسرٹینٹی۔ اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ پاکستان کو۔ آرٹیکل 19 میں یہ کہا گیا ہے کہ آزادی اظہار کا استعمال ذمہ داری سے کرنا چاہیے، اور عدلیہ اور افواج پاکستان پہ کمنٹ کرتے ہوئے احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ میں بالکل احتیاط کا دامن ہاتھ میں رکھ کے یہ کہنے پہ مجبور ہو رہا ہوں کہ آج پاکستان کے حالات کی جو ذمہ دار ہے اس کے اندر صرف اگر آپ کہیں کہ سیاستدان ہے تو یہ غلط ہے۔ اس کے اندر یہ وہی عدالتیں ہیں نا جنہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نا اہل کر دیا، یہ وہی عدالتیں ہیں نا جنہوں نے جو ہے صادق اور امین کا آج رانا صاحب کو عدالتیں جو ہیں وہ بری لگ رہی ہیں، لیکن جو ڈکٹیٹر ہیں وہ آپ کو یاد ہی نہیں آ رہے۔ نہیں مجھے یاد ہے نا سر، دیکھیں مشرف کی قید کاٹی ہوئی ہے، مشرف کے خلاف کھڑے ہوئے، سیف جوڈیشری سیف پاکستان کی موومنٹ چلائی، عدلیہ کی بحالی کے لیے نکلے، اس لیے نہیں نکلے تھے۔ فرد واحد کا فیصلہ کسی کا بھی ہو وہ قبول نہیں ہے۔